بڑھائی کا اظہار شروع کر دیتے ہیں۔ بس یہ کوئی اچھا کام اس لیے بھی نہیں ہے کہ در حقیقت جو تکبر کر رہا ہوتا ہے اپنے نفس میں، اپنی سوچ میں، اپنی ذہنیت میں اور دل و دماغ میں چلنے والے خیالات میں ایک کمی کا احساس کرنے کے بعد وہ تکبر کا اظہار کرتا ہے، تو پھر جو بڑھائی وہ ظاہر کرنا چاہتا تھا اس سے زیادہ تو اس کا نقص اور پستی ظاہر ہو گئی۔ تو یہ سارا ڈرامہ رچانے کی ضرورت کیا ہے؟ تکبر در حقیقت انسان کا ایک اخلاق ہے۔ اچھے بھی اخلاق ہوتے ہیں، برے اخلاق بھی ہوتے ہیں، انسان کی ایک نفسانی کیفیت ہے، اور جب وہ اس نفسانی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس نفسانی کیفیت سے متاثر ہو کر اس کے اعضائے بدن سے جو افعال صادر ہوتے ہیں، جو وہ کام انجام دیتا ہے، گفتگو کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے، کسی چیز کا اظہار کرتا ہے، تو وہ اس کی نفسانی کیفیت کا اظہار ہوتا ہے عمل کے ذریعے سے۔ بنیادی طور پہ تکبر کئی قسم کا ہوتا ہے۔ اللہ کے مقابلے میں تکبر، اور خداوند متعال کے منتخب منصبدار نمائندگان کے مقابلہ میں تکبر، یہ خود انتہائی طولانی موضوعات ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ اور اللہ کی آیات کے مقابلہ میں تکبر کرنے والوں کا جا بجا ذکر بھی ہے، اور کس انجام سے دوچار ہوئے ہیں اس کی بھی وضاحت موجود ہے۔ اور پھر نمائندگان الہی کے مقابلہ میں تکبر، اور پھر حق کے مقابلہ میں تکبر۔ جب حق کہہ رہا ہوں عقائد حقہ کے مقابلہ میں، احکام حقہ کے مقابلہ میں، یا زندگی کے تمام امور میں حق کے مقابلہ میں تکبر، جو ہمارے معاشرے کی عمومی مرض ہے، یہ ہمارے معاشرے کا عمومی مسئلہ ہے کہ ہم حق کے مقابلہ میں متکبر ہوتے ہیں۔ طاقتور اگر غلط کام بھی کرے اور اگر حسن اتفاق سے غلطی سے ٹھیک کر بیٹھے تو پھر تو ہم نے ماننا ہوتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے، میں اس کا خلاصہ اور مضمون آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ خداوند متعال احکام جب بناتا ہے تو اس میں اس کی حکمت کیا ہوتی ہے، بنیادی حکمت۔ حضرت کا خطبہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو خانہ کعبہ کو ایک انتہائی سرسبز زمین پہ قرار دیتا، جہاں کی آب و ہوا بہت صحت افزا ہوتی، لوگ اس لیے بھی حج پہ زیادہ جاتے کہ وہاں موسم کی لطافت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر چاہتا تو دولت مندوں کو اپنے مناصب عنایت کر دیتا، اور لوگوں کے لیے دولت مندوں کو بڑا ماننا یہ آسان تر ہوتا، اس لیے کہ دولت مند یا جو اپنے آپ کو بڑے لوگ کہتے ہیں وہ تو الہی احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تب بھی لوگوں میں دھوم مچتی ہے کہ جناب کیا کر دیا، ماشاءاللہ یہ ہوتے ہیں جی بڑے لوگ۔
لیکن حق تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا ہے. سنیں اور کان کھول کے سنیں. مسجد سے نکلتے ہوئے ان باتوں کو چھوڑ جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک دفعہ سن لیں. حضرت نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ اپنے حکم کی اطاعت چاہتا ہے. اگر وہ سرسبز اور خوشگوار جہاں پر موسم ہوتا ہے ایسی جگہ پہ خانہ کعبہ کو رکھ دیتا تو پتہ نہ چلتا کہ اللہ کا حکم مان کے حج کیا جا رہا ہے یا صحت افزا مقام کو اہمیت دیتے ہوئے. اس نے ایسی جگہ پہ خانہ کعبہ کو رکھ دیا کہ اب جو جائے گا نا وہ صرف اسی کا حکم مان کے جائے گا. وہاں تو آکسیجن بھی بندے کو نہیں ملتی، وہاں سبزہ ہے ہی نہیں. اب جو مکہ جدیدہ ہے اس میں کچھ درختوں نے لگائے ہیں، ورنہ سبزہ نامی چیز مکہ میں نہیں ہے. اگر وہ دولت مندوں کو منصب عطا کرتا جنہیں ہم بڑا لوگ کہتے ہیں تو لوگوں کو ان کو بڑا ماننے میں کوئی پرابلم ہی نہ ہوتا. جھوک در جھوک. اللہ نے جب منع کیا ہے کہ ان کی طرف نہیں جانا تب بھی ہم جا رہے ہیں اسلام کے جھنڈے اٹھا کے. اگر ان کو منصب مل جاتا کتنا آسان ہوتا معاشرے کے لیے ان کی باتیں ماننا. لیکن پتہ نہ چلتا کہ اس کا احترام یا اس کی بات مانی جا رہی ہے اس کے حکم سے یا دولت کے روپ سے. اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے مناسب یتیموں کو دیے. اس نے اپنے مناسب ان لوگوں کے دیے جن کے پاس دولت کی تنگی تھی، دولت کی فراوانی نہیں تھی، تاکہ جو ان کا احترام کرے، ان کی بات مانے، وہ میری وجہ سے مان رہا ہو، دولت کے لشکارے سے ان کے سامنے جھک نہ رہا ہو. اس لیے کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، کروڑ پتی ارب پتی سمجھتا ہے، اس کا کمزور کے سامنے جھکنا اسے بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے. اب وہی جھکے گا طاقتور ہوتے ہوئے. کسی کمزور کی بات اسی وقت مانے گا جب وہ اللہ کے حکم کو مانتا ہو. لیکن دولت مان کے سامنے جھکنا کون سا مسئلہ ہے؟ کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ پورا واقعہ تو نہیں سنانا چاہتا، اشارہ کرنا چاہتا ہوں شاید امام تقی صلوات اللہ علیہ کا کہ حضرت کے چچاؤں میں سے ایک بزرگ شخصیت سفید ریش اور حضرت کا مسن تھے. جب بنی ہاشم کی محفل میں آتے تو وہ پوری قامت سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. جوان پارٹی جن کو ان چیزوں سے بڑی تکلیف ہوتی ہے انہیں بھی اٹھنا پڑتا. تو ایک دن حضرت کے تشریف لانے سے پہلے جوانوں نے اس بزرگ سے کہا کہ ایک بچہ ہے آتا ہے، آپ پوری قامت سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کی وجہ سے ہمیں بھی اٹھنا پڑتا ہے. تو انہوں نے ایک بڑا اچھا جواب دیا. اسے کہتے ہیں حکم خدا کو ماننا. انہوں نے کہا کہ یہ اس کی ایک وجہ ہے. کہا جی کیا؟ کہا کہ میری دیکھیں سفید داڑھی ہے لیکن اس کی اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں. اگر اس کی اہمیت ہوتی تو منصب امامت مجھے ملتا، اور اس بچے کی اللہ کے نزدیک اہمیت ہے اس لیے اس کو منصب امامت دیا ہے.
اگر اس کی اہمیت ہوتی تو منصب امامت مجھے ملتا، لہذا جب بھی وہ آئے گا میں تو اس کا احترام کروں گا۔ آواز بلند صلوات۔ یہ ہے اس کا حکم ماننا۔ او جی میں تو کبھی بیگم صاحبہ سے نہیں ڈرتا، اس کی آج تک بات ہی نہیں مانی۔ بہت اچھی بات ہے، بہت آپ مرد ہیں، آپ کی مونچھیں ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، بیگم کی بات کبھی بھی نہیں ماننی چاہیے، لیکن اس کے حقوق اس لیے ادا کرنے چاہیے کہ اللہ نے وہ حقوق مقرر کیے ہیں۔ اس کا بات ماننے سے کیا تعلق ہے؟ جب آپ ایک کمزور کا حق ضائع کر رہے ہیں اس لیے کہ میں طاقتور ہوں، آپ متکبر ہیں، حق کے مقابلہ میں آپ تکبر کر رہے ہیں۔ ویسے آپ ناراض تو نہیں ہوں گے اگر ایک زیادہ سچی بات کر دوں۔ ایک انسان کی بیوی ہوتی ہے جس پہ اللہ نے اسے حاکم بنایا ہے، مرد کو، ایسا ہی ہے نا، سب جانتے ہیں نا کہ مرد حاکم ہے۔ قیامت والے دن بیوی کی طرف سے انسان کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ شکایات درج ہوں، ایک لمبی لسٹ ہو، اس نے یہ حق ادا نہیں کیا، اس نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، تو پھر اللہ پاک کہہ تو سکتا ہے کہ ایک بندے کا حاکم بنایا تھا، اتنے اعتراضات لے کے آ گئے ہو، مجھ سے وزیر اعظم بننا مانگتے تھے، اگر وہ اتنے لوگوں کا بنا دیتا حاکم تو پھر آپ کا کیا حشر ہوتا؟ تو بیوی سے ڈرتے ہوئے نہیں اس کے حق ادا کرنے چاہیے، اس لیے کہ جس حاکم نے اس کا حق مقرر کیا ہے اس کا احترام بہت زیادہ ہے۔ اگر پنجابی ناک کے لیے کام کر رہے ہیں، بیگم صاحبہ کے میکوں کی طاقت سے ڈر کے کام کر رہے ہیں اور تابع داری فرما رہے ہیں، کام تو بہت اچھا ہے لیکن قیامت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے، تو اس کی بات کو مانتے ہوئے جس کا حکم ماننے پہ انسان کو کامیابی ملتی ہے، قیامت میں کامیابی ملتی ہے، اس کی بات کو اہمیت دیتے ہوئے مجھے درگزر بھی کرنا چاہیے اور اس کے حقوق ادا بھی کرنے چاہیے۔ بس اسلام ایک ہی نقطے کو اہمیت دیتا ہے کہ ہم جو کام کرنا چاہیں سب سے پہلے جو اللہ کو معبود مانتا ہے اس کا فریضہ یہ ہے کہ کام کرنے سے پہلے اپنے معبود سے پوچھ لے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اگر پوچھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی پرستش کر رہا ہے۔ اور بہت سے تو دانا ایسے ہوتے ہیں کہ زندگی بھر اس کی مخالفتیں کر کر کے پشیمان تک نہیں ہوتے، اور یہ تکبر کی وہ آخری منزل ہے جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، کیونکہ ایسا متکبر شخص سمجھتا ہے کہ میرے کام ہی حق ہیں، جو میں کہتا ہوں وہ حق ہے۔ اگر کوئی شخص اس جہالت میں مبتلا ہو جائے تو اس کا حق و حقیقت پہ پہنچنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں اپنے کاموں کو، اپنے رویوں کو، اپنے تعلقات کو بار بار سوچنا ہے اور پرکھنا ہے۔ ایک غلطی پہ اگر ہم چلے گئے ہیں تو ہمیشہ زندگی کی روش کو اسی غلطی پہ قائم نہ رکھیں، اس طرح حق سے دوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ آئندہ جمعہ تو انشاءاللہ ماہ مبارک میں آئے گا، اور یہ ماہ مبارک تربیت کا مہینہ ہے، اللہ کی مہمانی کا مہینہ ہے، لہٰذا ماہ مبارک کے اپنے ان قیمتی لمحات کو اہمیت دیں۔
وہی ٹی وی اور وہی نیٹ پہ وقت گزارنے کے بجائے اور گویوں کا بیان کردہ اسلام سننے کے بجائے قرآن کریم کا مطالعہ کریں، نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں، صحیفہ سجادیہ کا مطالعہ کریں، ان دعاؤں کو کوشش کریں کہ ایک دفعہ ہی لا اقل ماہ مبارک میں صحیفہ سجادیہ کی ساری دعائیں انسان پڑھ لے۔ یہ جو دسترخوان الہی ہے، اس سے معرفت کے ہم چن چن کے کھانے کھا سکیں۔ اور کوئی اگر روزہ رکھتا ہے تو کسی پہ احسان نہیں کر رہا ہوتا۔ ہر سال کہتا ہوں اور کہنے کا اثر ہوتا ہے یا نہیں یہ تو مجھے نہیں علم، لیکن عام دن اور روزے والے دن میں فرق ہونا چاہیے۔ یہ بدماشی اور چالاکیاں جو ہیں روزے سے نہیں کرنی چاہیے۔ ہر بندے کو وہ بھوک لگی ہوتی ہے نا تو بھوکا کہتے ہیں کہ زیادہ اسے غصہ آتا ہے، ہر چیز پہ عجیب عجیب سخت رد عمل دیے جا رہے ہیں۔ تو مہربانی کر کے آپ نے اپنے لیے یہ عبادت کی ہے، اپنی عبادت کو، اپنے عمل کو دوسروں کے لیے جہنم نہ بنائیں۔ نارمل سلیقے سے ان عبادات کو انجام دیں اور اپنا خاص خیال رکھیں۔ یہ تربیت کا مہینہ ہے، 1 مہینے کی تربیت ہے۔ کان، آنکھ، زبان، اعضاء، یہ سب جو ہے ان کا روزہ ہونا چاہیے، صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ماہ مبارک کے ایام اور سال بھر کے ایام میں فرق ہونا چاہیے، ہماری گفتگو میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے رویوں میں، ہمارے رابطوں میں، ہمارے کھانے میں، ہمارے پینے میں۔ اور اگر فرق نہیں ہے تو ہم نے رمضان سے کچھ حاصل نہیں کیا۔ بارگاہ رب العزت میں مسررانہ دعا ہے